بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں احسن عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل انالیسس پوائنٹ۔ ناظرین، رجب بٹ کو کون نہیں جانتا؟ وہ پاکستان کے سب سے معروف ویلاگر ہیں جن کے سوشل میڈیا پر فالوورز کی تعداد ملینز میں شمار کی جاتی ہے۔ ان کی ویلاگنگ کے انداز سے مجھ سمیت آپ کو یا کسی کو بھی اعتراض ہو سکتا ہے، ان کے کنٹینٹ سے نا اتفاقی بھی کی جا سکتی ہے، لیکن اس اعتراض یا اختلاف کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کے بھی ساتھ ہاتھا پائی یا مارگوٹائی پر اتر آئے۔ کراچی بار کے بعض وکلاء نے نہ صرف اپنے مقدس پیشے کا لحاظ نہیں رکھا بلکہ ہر مہمان کو سینے سے لگانے والی شہر قائد کی پرانی روایات کو بھی پیروں تلے رون ڈالا۔ رجب بٹ کے ساتھ عدالت کے احاطے میں کیا کچھ ہوا، مکمل تفصیلات آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ اگر آپ نے اب تک ہمارا یہ یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں اب موضوع کی جانب۔ ناظرین، کراچی سٹی کورٹ میں مٹھی بھر وکلاء نے کالے کوٹ کے وقار کو خاک میں ملا دیا۔ رجب بٹ نامی فیملی ویلاگر کی پیشی کے موقع پر خود کو وکیل کہنے والے بعض شرپسندوں نے رجب بٹ کو بے دردی سے تشدد کا نشانہ بنا کر پورے معاشرے میں اپنے پیشے سے وابستہ پورے قبیلے کی عزت کو دو کوڑی کا کر رکھ دیا۔ جب کسی ملزم کا مقدمہ عدالت میں زیر سماعت ہو تو کسی وکیل کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ملزم کو احاطہ عدالت میں تشدد کا نشانہ بنائے۔ احاطہ عدالت میں رجب بٹ پر حملہ نہ صرف عدالت کی توہین ہے بلکہ کالے کوٹ کی بھی توہین کی گئی ہے۔ رجب بٹ پر حملہ کرنے والے وکلاء کا کہنا تھا کہ اس نے وکلاء کو ایک ویڈیو میں دھمکی دی تھی، تھریٹ کیا تھا۔ اب ان وکیلوں سے بھی پوچھے کہ بھائی، رجب بٹ کی دھمکی پر تو آپ کی غیرت جاگ گئی، لیکن جب یہاں وکیلوں کو سپریم کورٹ کے اندر سے اٹھا لیا گیا، بار کے دفاتر سے اٹھا کر تشدد کیا گیا، جج صاحبان کے گھروں دفاتر پر فائرنگ ہوئی، ان کی فیملیز پر حملے ہوئے، سارا عدالتی نظام یرغمال بنا لیا گیا، وکلاء کو جبری طور پر اغوا کر کے نشان عبرت بنایا گیا، انہیں گرفتار کیا گیا، ایمان مزاری ایڈوکیٹ اور ان کے شوہر ہادی علی چٹھا ایڈوکیٹ کو لگاتار ریاستی عطاب کا سامنا ہے۔ ان مظالم پر آپ کی غیرت کہاں مر گئی؟ ان وکیلوں کو تب عزت اور غیرت کا کوئی مسئلہ نہیں ہوا، لیکن جب ایک عام یوٹیوبر جس کا پتہ ہے کہ وہ آگے سے کوئی رد عمل نہیں دے سکتا، اس کی باتوں پر یہ نام نہاد معزز وکلاء تشدد پر اتر آئے، کیونکہ یہاں جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا نظام نافذ ہے۔ ناظرین، ہم آپ کو بتاتے چلے کہ اس معروف یوٹیوبر رجب بٹ کو کئی مختلف نوعیت کے قانونی مقدمات کا سامنا ہے، جن میں سائبر کرائم، جوا ایپس کی پروموشن اور مذہبی حساسیت سے متعلق ایف آئی آر شامل ہیں۔ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے ستمبر 2025 میں رجب بٹ کے خلاف سائبر کرائم کا مقدمہ درج کیا، جس میں الزام ہے کہ انہوں نے سوشل میڈیا پر غیر قانونی جوا یا آن لائن بیٹنگ ایپس کی پروموشن کی۔ ایف آئی آر میں کہا گیا کہ ان ایپس نے صارفین کے پیسے لے کر واپس نہیں دیے۔ رجب بٹ کو برانڈ کے طور پر ان ایپس کی تشہیر کے الزامات کا سامنا ہے، جس سے نوجوان متاثر ہوئے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے رجب بٹ اور ان کے ساتھ ٹک ٹاکر ندیم نانی والا کو 10 دن کی حفاظتی ضمانت دی ہے تاکہ وہ مقدمات کے سلسلے میں مزید قانونی راستے تلاش کر سکے۔ ناظرین، گزشتہ ماہ برطانوی حکام نے رجب بٹ کا ویزا منسوخ کر دیا کیونکہ انہوں نے اپنی ویزا درخواست میں پاکستان میں خود پر درج مقدمات کی بھرمار ظاہر نہیں کی تھی۔ اس وجہ سے وہ برطانیہ میں قانونی رہائش حاصل نہیں کر سکے اور پاکستان واپس آ گئے۔ رجب بٹ نے خود دعویٰ کیا کہ انہیں ڈیپورٹ نہیں کیا گیا بلکہ ویزا کی منسوخی کی وجہ سے واپس جانا پڑا ہے۔ رجب بٹ نے مذہبی شدت پسندوں سے بچنے کے لیے سخت وقت گزارا ہے۔ اس برے وقت میں انہوں نے مختلف ممالک میں خود ساختہ جلا وطنی کے بھی ایام گزارے ہیں۔ اس برے وقت میں ان کی بہن غزل، قریبی دوست حیدر مان ڈوگر، ندیم نانی والا اور دیگر نے ان کا بھرپور ساتھ دیا اور ہر مشکل میں ان کے شامہ بشانہ کھڑے نظر آئے ہیں۔ آج بھی جب سٹی کورٹ کراچی میں ریاض علی سولنگی ایڈوکیٹ اور عبد الفتح چارنیو ایڈوکیٹ نے اپنے درجن بھر ساتھیوں کے ساتھ رجب بٹ پر حملہ کر کے انہیں شدید تشدد کا نشانہ بنایا اور زخمی کیا تو ندیم نانی والا نے انہیں حملہ آوروں سے بچانے کی بھرپور کوشش کی۔ اسی اثنا میں وہ بھی لاتوں اور گھوسوں کا نشانہ بن۔ رجب بٹ کے وکیل بیرسٹر میاں علی اسفاق کی حملہ آور وکلاء سے جھڑپ بھی ہوئی۔ انہوں نے اس عمل کو پوری وکلاء برادری کی توہین اور بدماشی قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر ملزم نے آپ کو تھریٹ کیا ہے تو آپ اس کے خلاف پرچہ دیں، عدالت میں درخواست دیں۔ یہ کون سی بدماشی ہے؟ آخری اطلاعات آنے تک رجب بٹ کے وکیل کی جانب سے تھانہ سٹی کورٹ کراچی میں حملہ آور وکلاء کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست جمع کروا دی گئی ہے۔
ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کراچی شہر اپنی مہمان نوازی کے لیے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ جب کوئی مہمان یہاں آتا ہے تو اس شہر کے لوگ اس کی خوب خاطر مدارت کرتے ہیں۔ کوئی مسافر بھوکا ہو تو اسے کھانا کھلاتے ہیں، کوئی مالی پریشانی کا شکار ہو تو اس کی مدد کی جاتی ہے۔ لیکن افسوس، کراچی بار سے تعلق رکھنے والے ان بعض شرپسند وکلا نے پنجاب سے آئے مہمان کی لذیذ پکوانوں سے نہیں بلکہ لاتوں اور گھوسوں سے خاطر نوازی کی ہے، جو کہ اس شہر کے 3 کروڑ سے زائد عوام کی روایات کی صریح توہین ہے۔ رجب بٹ کے ساتھ رونما ہونے والے اس غیر انسانی اور غیر اخلاقی رویے پر ملک بھر سے وکلا مذمتی بیانات دے رہے ہیں۔ مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر اس واقعے کی کھل کر مذمت کی جا رہی۔ ایک وکیل نے تو سوشل میڈیا پر یہاں تک لکھ دیا کہ وکلا اور ڈاکٹرز کو ان کی ڈگری کے علاوہ 1 سال صرف اخلاقیات پڑھانی چاہیے اور پھر انہیں ڈگری دی جانی چاہیے۔ جن وکیلوں نے بھی رجب بٹ کے ساتھ ناروا سلوک اختیار کیا، ان کے ساتھ قانون کے مطابق سخت رویہ اختیار کیا جائے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے معاشرے سے برداشت اور احترام، یہ دونوں صفات آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ ہم الزام لگانے پر آتے ہیں تو آنکھیں اور کان بند کر لیتے ہیں اور منہ کھول دیتے ہیں۔ جب اس سے بھی دل نہیں بھرتا تو پھر ہاتھ پیر بھی کھول دیتے ہیں، چاہے اس کا نتیجہ کچھ بھی نکلے، سامنے والا زخمی ہو جائے یا اپنی جان سے ہی کیوں نہ چلا جائے۔ ہم اپنی انا کو تسکین پہنچانا ضروری سمجھتے ہیں۔ ناظرین، ہماری مذہبی اور اسلامی تعلیمات اور روایات ہمیں سبق دیتی ہیں کہ کسی کا کوئی بھی مسلک، عقیدہ، نظریہ ہو، مذہبی و غیر مذہبی بنیادوں پر اس کے خلاف تشدد غیر قانونی ہے۔ ہم سب کو احترام انسانیت کی خاطر عدم برداشت کے رویے کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے۔ آج کراچی سٹی کورٹ میں جو ایک اور افسوسناک منظر دیکھنے میں آیا وہ یہ تھا کہ وکیلوں نے جب رجب بٹ کو بدترین تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد اس کے ساتھ سیلفیاں بھی بنائیں۔ اب بتائیں کہ کیا ایسی جگہ جہاں انسان انصاف طلب کرنے جاتا ہے اور وہیں وہ محفوظ نہ ہو، جو وکیل قانون کے رکھوالے ہوں وہی قانون شکن بن جائے، تو پھر عوام کس پر بھروسہ کرے گی؟ ناظرین، رجب بٹ بہت پہلے ہی پوری قوم سے دل آزاری پر معافی مانگ چکا ہے، لیکن ہمارا معاشرہ جس عدم برداشت کا شکار ہو چکا ہے، وہاں اب کسی کی بھی جان اور مال محفوظ نہیں ہے۔ پھر اس کے خلاف اس قدر نفرت پھیلاتے ہیں کہ معاشرے کے شدت پسند جتوں کی صورت میں اس پر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ قانون کو ہاتھ میں لینے والا یہ رویہ اب ہمارے معاشرے سے ختم کرنا ہوگا۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بھی اب اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، جبکہ حکمرانوں کو بھی اس سنگین معاملے پر سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی کسی ایسی ہی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔